السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرض علوم کورس میں آج انشاءاللہ عز و جل ہم پڑھیں گے باب صلاۃ المسافری، مسافر کی نماز کا بیان۔ تو یاد رکھیں، سب سے پہلے اسلام نے جن چیزوں کو تخفیف اور سہولت کا سبب قرار دیا ہے ان میں ایک سفر بھی ہے، اور سفر کی وجہ سے آدمی کو طرح طرح کی مشقتوں کا، تکلیفوں کا، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب اگر سفر میں بھی وہی سب احکامات جاری رہیں جو مقیم ہونے کی حالت میں جاری رہتے ہیں تو اس سے یقیناً تنگی آئے گی۔ اس لیے لوگوں کی ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے شریعت نے مسافروں کو مختلف سہولتیں دی ہیں تاکہ آسانی کے ساتھ وہ حقوق اللہ ادا کر سکیں، انہیں سہولتیں میسر آئیں، اور انہی سہولتوں میں سے ایک سہولت نماز میں تخفیف بھی ہے۔ تو سفر کے دوران 4 رکعت والی نماز کو صرف 2 رکعت پڑھنے کا حکم ہے۔ احناف کے نزدیک یہ قصر صرف مباح ہی نہیں ہے بلکہ یہ واجب ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی مسافر 2 کے بجائے 4 فرض ادا کر لے گا تو گناہ گار ہوگا، اور بعض صورتوں میں اس کی نماز بھی واجب الاعادہ ہوگی۔ اب یہاں پہ سفر کے آداب بھی ملاحظہ فرما لیں۔ جمعرات کے دن سفر کی ابتدا یہ پسندیدہ ہے۔ صبح سویرے سویرے سفر کرنا یہ مبارک ہے۔ جب سفر میں کئی ساتھی ہوں تو بہتر یہ ہے کہ ان میں سے جو شخص سب سے زیادہ معاملہ فہم ہو اسے امیر بنا لیا جائے۔ سفر کے لیے گھر سے نکلنے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھنا بھی مسنون ہے۔ اگر کوئی دشواری اور عذر نہ ہو تو سفر میں بیوی کو ساتھ لے جانا یہ بھی مسنون ہے۔ جب کام پورا ہو جائے تو جلد از جلد سفر سے واپس ہونا چاہیے۔ سفر سے واپسی پر گھر والوں کے لیے کچھ تحفہ یا ہدیہ لانا یہ مسنون ہے۔ سفر سے واپسی پر معانقہ مسنون ہے۔ واپس ہو کر اولاً مسجد میں جا کر اپنے گھر 2 رکعت نماز پڑھنا یا مسجد میں جا کے پڑھنا یہ مسنون ہے۔ سفر کی حالت میں ذکر و اذکار، تلاوت اور دینی مشغلے میں وقت گزارنا چاہیے۔ تو یہ 10 آداب آپ کے سامنے ہم نے بیان کیے ہیں۔ اب چلتے ہیں مسائل کی طرف۔ کم از کم سفر جس کے ساتھ احکام بدلتے ہیں، سال کے چھوٹے دنوں میں اوسط چال کے ساتھ آرام کے اوقات کے ساتھ 3 دن کی مسافت ہے۔ تو یاد رکھیں، اگر کوئی شخص 3 دن کی مسافت یعنی 57 میل یعنی 92 کلومیٹر دور یا کسی جگہ پہ سفر کرے اور 15 دن سے کم مدت وہاں ٹھہرنا ہو تو وہ مسافر ہے، اور اگر 15 دن یا زیادہ کی نیت ہے تو وہ پھر مسافر شمار نہ ہوگا۔ یعنی 15 دنوں سے کم کی نیت کر لے اور جہاں پہ جا رہا ہے اس کے گھر سے اس جگہ تک کا جو فاصلہ ہے وہ 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ ہے تو وہ شرعی مسافر کہلائے گا۔ درمیانی چال سے مراد اونٹ کی چال اور میدان میں پیدل چلنا ہے۔ پہاڑ میں اس کی مناسبت سے اور دریا سمندر میں ہوا کا معتدل ہونا شرط ہے۔ پس جو شخص سفر کی نیت کرے اگرچہ اس سفر کے باعث گناہگار ہی ہو، وہ 4 رکعت فرض قصر کرے یعنی 2 پڑھے۔ اور قرآن و سنت میں مطلق مسافر کے لیے رخصت کا ذکر ہے، یعنی اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ نیک آدمی سفر کرے گا تو اس کے لیے قصر ہے، گناہگار کرے گا تو اس کے لیے قصر نہیں ہے، بلکہ مطلق سفر کے لیے یہ قصر کی قید ہے کہ جو آدمی بھی سفر کرے اسے قصر کرنا ہوگی، چاہے وہ نیک ہے یا بد ہے، چاہے اس کو سفر میں سہولتیں میسر ہیں یا نہیں۔ اگر اس کا سفر شرعی بنتا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جو فرض ہیں 4 رکعت نماز فرض، اس میں 2 رکعت نماز پڑھے گا جس کو قصر کہتے ہیں۔ جب اپنی جائے سکونت کی آبادی اور اس کے ساتھ جو فنا ملی ہوئی ہے یعنی ملی ہوئی جگہ ہے اس سے گزر جائے، اگر فنا ایک کھیتی یا تیر پھینکنے کی مقدار بستی سے جدا ہو تو اس سے گزرنا شرط نہیں ہے، اور فنا وہ مقام ہے جو شہر والوں کی بہتری اور ضرورتوں کے لیے بنایا جاتا ہے، مثلاً گھوڑے دوڑانا اور مردوں کو دفن کرنا یعنی قبرستان۔ تو شہریوں کی ضرورت کے لیے شہر سے باہر کھیلنے کا میدان، عیدگاہ، قبرستان اور اسٹیشن وغیرہ بنائے جاتے ہیں، چونکہ شہر ہی کا ایک حصہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، لہٰذا جب ان مقامات سے نکل جائے گا تو مسافر شمار ہوگا۔ اگر ایک آدمی اپنے گھر سے نکلا اور اس کے گھر کے جو میں نے ابھی چیزیں بتائی ہیں کہ قبرستان ہے، عیدگاہ یا اسٹیشن ہے، اس سے جیسے ہی کراس کر لے گا
اب اگر اس کا سفر 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ ہے تو وہ مسافر شمار ہوگا. نماز کا وقت آئے گا تو 4 رکعت نماز فرض کو وہ 2 رکعت نماز فرض پڑھے گا. البتہ اگر یہ چیزیں شہر سے متصل نہ ہوں، اگر یہ چیزیں جو بتائی ہیں یہ شہر سے ملی ہوئی نہ ہوں، مثلا قبرستان، عیدگاہ، اسٹیشن وغیرہ، مثلا تیر پھینکنے کی مقدار یا ایک بڑی کھیتی درمیان میں حائل ہے، تو شہر سے نکلتے ہی مسافر ہو جائے گا. تو جیسے ہی شہر سے اپنے نکلے گا تو وہ مسافر ہو جائے گا. اس کے بعد اگلا مسافر. اور یاد رکھیں یہ جو سفر کا حکم ہے یہ واجب ہے. جیسے اللہ نے فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ جب تم زمین میں سفر کرو تو کوئی حرج نہیں ہے کہ تم نماز میں قصر کرو. اب سفر کی نیت صحیح ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں، یہ شرطیں بھی یاد رکھیں. فیصلہ کرنے میں مستقل حیثیت کا ہونا، نمبر 1. نمبر 2 بالغ ہونا. نمبر 3 سفر کی مدت یعنی 3 دن سے کم کا نہ ہونا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سفر جو ہے وہ 92 کلومیٹر ہو، اس سے کم نہ ہو. اگر اس سے کم ہوگا تو وہ پھر مسافر نہیں کہلائے گا. پیچھے جو یہاں پہ ہم نے جو کہا مسافر کے لیے جو ہے وہ فرض میں 4 فرض میں قصر کرے گا، تو یاد رکھیں مسافر سنن و نوافل کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے. اگر وقت موجود ہے، گاڑی جانے کا خدشہ یا خوف نہیں ہے، تو وہ سنتیں بھی پڑھے گا، نوافل بھی پڑھے گا. مثلا ایک آدمی دوسرے ملک جاتا ہے یا دوسرے شہر جاتا ہے جو 92 کلومیٹر سے زیادہ ہے، وہاں پہ 15 دن ٹھہرتا ہے اور یا 15 دن سے کم کی نیت کر کے وہاں پہ ٹھہرتا ہے، اور وہ 92 کلومیٹر سے دور جگہ بنتی ہے، وہاں پہ اگر وہاں رہ رہا ہے تو وہ فرض بھی جماعت کے ساتھ پورے پڑھے گا، اور اگر جماعت سے رہ گئی تو پھر فرض 4 ہیں تو قصر کرے گا، اور سنتیں اور نوافلوں کا بھی خیال رکھے گا، یہ ترک نہیں کرے گا. یہ یاد رکھنا چاہیے. اب یہاں پہ 3 شرطیں بیان ہوئی ہیں. 3 شرطیں جو بیان ہوئی ہیں کہ سفر کی نیت کے صحیح ہونے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں کہ اگر وہ پائی گئیں تو سفر کی نیت صحیح ہوگی ورنہ نہیں. نمبر 1 مسافر اپنے ارادے کا خود مختار ہو اور سفر کرنے والا بالغ ہو، اور سفر کی مدت 3 دن سے کم نہ ہو. 3 دن سے کم نہ ہو کا مطلب یہ ہے کہ وہ سفر 92 کلومیٹر ہو. اب پہلی چیز ہے کہ فیصلہ کرنے میں مستقل حیثیت کا مالک ہو، یا یہ ہے کہ خود جو بیان کی ہے کہ وہ خود مختار ہو، یعنی اپنے ارادے کا خود مختار ہو. اگر خود مختار نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ اس کے لیے وہی حکم ہوگا جس کے وہ تابع ہیں. تو یہاں یاد رکھیں اگر کسی جگہ مطبوع نے اقامت کی نیت کر لی لیکن تابع حالت سفر سمجھ کر قصر کرتا رہا، بعد میں اسے مطبوع کی نیت کا علم ہوا تو اس نے جو نمازیں قصر پڑھی ہیں انہیں دہرانے کا حکم نہیں دیا جائے گا، یعنی لا علمی کی حالت میں اسے مقیم قرار نہیں دیں گے. تو یاد رکھیں یہ اس آدمی کے لیے ہے کہ جو کسی کے تابع ہو، مثلا کوئی غلام ہے یا عورت ہے. اب یہاں پہ یعنی وہ شخص بھی مسافر نہ سمجھا جائے گا جو اپنے ارادے کا خود مختار نہ ہو، بلکہ وہ حکم میں کسی کے تابع ہو، مثلا بیوی، غلام، خادم وغیرہ. یہ لوگ اگر اپنے طور پر کسی جگہ کے سفر کا ارادہ کر لیں تو ان کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ یہ لوگ جس کے تابع ہیں اگر شوہر کے ساتھ ہیں یا مالک کے ساتھ ہیں تو اس کی نیت معتبر ہوگی. تو یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ متن میں عورت سے مراد وہ عورت ہے جس کا مہر ادا کر دیا گیا ہو. اگر ادا نہیں کیا گیا، مہر ادا نہیں کیا ہو تو وہ سفر میں جانے سے انکار کر سکتی ہے. شوہر کہے تو وہ انکار کر سکتی ہے، اس لیے وہ شوہر کے تابع نہیں سمجھی جائے گی. اسی طریقے سے غلام سے مراد وہ غلام ہے کہ جو مکاتب کے علاوہ تمام قسم کے غلام ہیں. تو اب غلامی کا دور تو ختم ہو چکا ہے، اس وجہ سے جو ہے اس مسئلے کو مزید اس کی وضاحت نہیں کرتے. اب یہاں یہ یاد رکھیں کہ پس وہ شخص جو اپنی جائے سکونت کی آبادی سے آگے نہ بڑھا یا آگے چلا گیا لیکن بچہ تھا یا کسی کے تابع تھا، مثلا عورت تھی اور اس کے متبوع نے سفر کی نیت نہیں کی، یعنی وہ شوہر نے سفر کی نیت نہیں کی یا آقا نے سفر کی نیت نہیں کی، یہ غلام تھا، یہ ملازم تھا. مثلا عورت اپنے خاوند کے ساتھ، غلام اپنے آقا کے ساتھ، یا سپاہی اپنے امیر کے ساتھ، یا فوجی جو ہے وہ اپنے سپہ سالار کے ساتھ، یا اس نے 3 دن سے کم مسافت کی نیت کی تو وہ قصر نہ کرے. تو جو تابع ہیں وہ جو ہے وہ قصر نہیں کرے گا. اقامت اور سفر کی نیت اصل سے معتبر ہوگی،
تابع سے اس کا اعتبار نہ ہوگا۔ اگر مطبوع کی نیت کا علم ہو جائے، یعنی جو مطبوع ہے جس کی اتباع کی جا رہی ہے، اگر اس کی نیت کا علم ہو جائے تو جو تابع ہیں پھر اس کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھیں قصر جو ہے وہ ہمارے نزدیک عزیمت ہے۔ عزیمت ایک ہوتا ہے، عزیمت ایک ہوتا ہے رخصت۔ تو یہاں پہ یہ عزیمت ہے کہ شروع میں جو ہے نمازیں 2 ہی رکعت ہوا کرتی تھیں، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے وہ 4 کر دی گئیں، فرض کچھ 3 ہو گئے، تو اصل جو نماز تھی وہ 2 ہی تھیں۔ تو اسی وجہ سے قصر ہمارے نزدیک جو ہے یہ عزیمت ہے، اور اصل میں یہ مجازن رخصت ہے، کیونکہ حقیقی رخصت یہ ہوتی ہے کہ دونوں طرح عمل کی اجازت ہو، یعنی جس پر دونوں طرح سے عمل کی اجازت ہو، لیکن مسافر کو 2 اور 4 میں اختیار نہیں ہوتا، اسے 4 کی جگہ 2 رکعتیں ہی پڑھنا ہوگی۔ اگر 4 پڑھے گا تو یہ نماز واجب الادا ہوگی، دوبارہ پڑھے گا۔ اگر کسی مسافر نے 4 رکعتیں پوری کر دیں اور پہلا قادہ بھی کیا تو اس کی نماز کراہت کے ساتھ ہو جائے گی، اگر بیچ میں قادہ کیا تھا دوسری رکعت میں، ورنہ صحیح نہیں ہوگی۔ اگر دوسری رکعت میں جو ہے وہ بھول کر کھڑا ہو گیا تھا یا بیچ میں نہیں کھڑا ہوا، سجدہ سہو کر لیا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر بیچ میں جو ہے وہ کھڑا بیٹھا ہی نہیں اور 4 پڑھ لی، سجدہ سہو کر لیا، بیٹھا سجدہ سہو کر لیا تو ہو جائے گی، اور دوسری رکعت میں نہیں بیٹھا سجدہ سہو بھی کیا تب بھی نہیں ہوگی، واجب الادا، یعنی دوبارہ لوٹانی ہوگی۔ البتہ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت اقامت کی نیت کر رہے تو یہ ہو جائے گی۔ اگر مسافر وقتی نماز میں مقیم کی اقتداء کرے تو صحیح ہے، اور وہ 4 رکعتیں پوری کرے، یعنی اگر وہ اقتداء کر رہا ہے امام کی تو وہ 4 رکعتیں پوری ہی پڑھے گا، آدھی نہیں پڑھے گا، اور اس کے بعد اقتداء صحیح نہیں، چونکہ وقت پر نماز پڑھنے سے مسافر امام کے پیچھے 4 ہی پڑھے گا، لیکن قضا ہونے کی صورت میں صرف 2 رکعتیں پڑھنا ہوگی، لہذا 4 پڑھنے والے امام کے پیچھے نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ قضا جو ہے وہ 2 کرنی ہے، اب 4 نہیں پڑھنی۔ اس کے برعکس دونوں صورتوں میں اقتداء صحیح ہے۔ اب اس کے بعد اگلا مسئلہ ہے کہ امام کے لیے مستحب ہے کہ اپنی نماز مکمل کرے، بے شک، یا امام کے لیے مستحب ہے اگر وہ مسافر ہے تو کہے کہ اپنی نماز مکمل کر لو، بے شک میں مسافر ہوں۔ اگر مسافر امام بنتا ہے تو اسے یہ اعلان کرنا چاہیے کہ اپنی نماز مکمل کر لینا، میں دوسری رکعت کے بعد سلام پھیر لوں گا، میں مسافر ہوں، اور یہ بات نماز شروع کرنے سے پہلے کہنا مستحب ہے۔ یعنی امام مسافر ہو اور مقتدی مقیم ہو تو وقتی نماز ہو یا قضا، دونوں طرح یہ صحیح ہے۔ اگلا مسئلہ ہے اصح قول کے مطابق مقیم مقتدی مسافر امام کے فارغ ہونے پر باقی نماز میں قرات نہ کرے۔ سفر اور حضر کی فوت شدہ نماز 2 اور 4 رکعتوں میں قضا کی جائے گی۔ اب یہ 2 مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ مقیم مقتدی مسافر امام کے فارغ ہونے پر باقی نماز میں قرات نہ کرے۔ مسافر جو ہے وہ امام بن گیا اور مقیم جو ہے وہ مقتدی بن گیا۔ اب مسافر 2 رکعتوں کے بعد عشاء کی پڑھا رہا ہے، ظہر کی پڑھا رہا ہے، یا پھر جو ہے وہ 4 رکعتوں والی عصر کی پڑھا رہا ہے، وہ 2 پڑھ کے سلام پھیر کے سائڈ پہ ہو جائے گا۔ اب مقتدی کو چاہیے جو آخری 2 رکعتیں ہیں اس میں قرات نہیں کرے گا، بلکہ کھڑا ہو کے خاموشی کے ساتھ اتنی دیر کھڑا رہے گا جتنی دیر بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ اکبر کر کے رکوع وغیرہ کر لے گا، اس طرح وہ نماز پوری کر لے گا۔ آخری مسئلہ سفر اور حضر کی فوت شدہ نماز 2 اور 4 رکعتوں میں قضا کی جائے گی۔ تو یہ یاد رکھیں اگر حالت اقامت میں نماز قضا ہوئی ہے تو 4 رکعتیں پڑھیں، 4 رکعتیں ہی پڑھنی ہوں گی، چاہے سفر میں قضا کرے یا جو ہے وہ حضر میں قضا کرے۔ لیکن اگر اس کی سفر کی نماز قضا ہوئی ہے تو 2 رکعتیں ہی پڑھے گا، اگرچہ وہ سفر میں پڑھے یا گھر میں آ کر پڑھے۔ اب یہاں پہ چند مسائل اور رہتے ہیں۔ اس میں آخری وقت کا اعتبار ہوگا۔ آخری وقت کا اعتبار یہ ہوگا کہ اگر کوئی آدمی سفر کر رہا تھا، عشاء کی نماز کا وقت ہو چکا، اب عشاء کی نماز کا وقت ختم نہیں ہوا تھا کہ وہ گھر میں پہنچ گیا، گھر میں یعنی فجر کی اذان سے پہلے گھر میں پہنچ گیا تھا، اتنا وقت باقی تھا کہ وہ فرض پڑھ سکتا ہے، تو اب وہ پورے 4 فرض ہی قضا کرے گا، 2 نہیں کرے گا۔ وطن اصلی صرف اس کی مثل کے ساتھ باطل ہوتا ہے، اور وطن اقامت اپنی مثل کے ساتھ باطل ہوتا ہے، سفر کے ساتھ اور وطن اصلی کے ساتھ باطل ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ وطن کی اقسام بیان کی جا رہی ہیں۔
وطن اصلی وہ ہیں جو کوئی شخص پیدا ہوا یا اس نے شادی کی یا شادی نہیں کی لیکن وہاں سکونت پذیر ہونے کا ارادہ کیا، وہاں سے جانے کا ارادہ نہیں کیا، تو یہ جو ہے یہ وطن اصلی ہے۔ اور وطن اقامت وہ ہے جہاں نصف مہینہ یعنی 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ کیا تو وہ وطن اقامت ہے۔ محققین نے وطن سکنا کا اعتبار نہیں کیا اور یہ وہ جگہ ہے جہاں 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ کیا۔ اب یہاں پہ وطن اصلی، وطن سکنا اور وطن اقامت، وطن سکنا کو آپ چھوڑ دیں، وطن اصلی اور وطن اقامت دیکھیں۔ وطن اصلی وہ ہوتا ہے کہ جہاں انسان پیدا ہوتا ہے یا شادی کر کے یہاں پہ اپنے بال بچوں کو رکھتا ہے، یا شادی نہیں ہے تو جہاں پہ وہ قیام پذیر ہے، سکونت پذیر ہے، تو وہ وطن اصلی ہے۔ اور وطن اقامت جب آدمی سفر کر کے کسی جگہ جو ہے وہ 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ کرے تو وہ جو ہے وہ وطن اقامت ہے۔ یہ چیز اچھی طرح یاد رہے۔ تو وطن اصلی سے سفر پر جائے یا کہیں ملازمت وغیرہ کے سلسلے میں جائے تو وطن اصلی باطل نہیں ہوتا، اور گھر چاہے ایک دن کے لیے آئے پوری نماز پڑھنی ہوگی۔ البتہ کسی دوسری جگہ کو وطن اصلی بنا لیا، یعنی پہلے وطن سے ہمیشہ کے لیے چلا گیا، دوسری جگہ مستقل سکونت اختیار کر لی تو وطن اصلی باطل ہو جائے گا، لیکن وطن اقامت اپنی مثل اور وطن اصلی نیز سفر کے ساتھ جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے۔ مثلا یہاں پہلے لاہور تھا، اب کراچی چلا گیا تو اب کراچی ہی اس کے لیے جو ہے وہ وطن اصلی بن جائے گا۔ اب کراچی اس کے لیے وطن اصلی بن گیا اور لاہور وطن اصلی نہیں رہا، کیونکہ وہاں پہ ساری فیملی لے گیا ہے۔ کراچی جائے یا کسی دوسری جگہ سفر پر جائے یا کہیں اور جا کر اقامت اختیار کرے، وطن اقامت باطل ہو گیا، یعنی اب لاہور واپس آ کر 15 یا زیادہ دن ٹھہرنے کی نیت ہو تو مقیم ہوگا، ورنہ مسافر ہوگا۔ البتہ اگر لاہور میں اس کے اہل و عیال بھی رہتے ہیں اور ساز و سامان ہے تو اب مکمل نماز پڑھے گا، چاہے 15 دن کی نیت نہ کی ہو۔ یعنی کراچی تو چلا گیا کام کے لیے لیکن اس کی فیملی ساری کی ساری لاہور میں ہے، اب لاہور میں آئے گا تو مکمل ہی نماز پڑھے گا۔ یہ سفر کے چند مسائل تھے۔ اب اگر سفر کے کوئی ایسا مسئلہ جو آپ کو سمجھ نہیں آیا تو آپ جو ہے وہ سوال کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔